السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قال اللہ تبارک و تعالی بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولٌ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قُل لَّا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ إِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُهُ بَيَاتًا أَوْ نَهَارًا مَاذَا يَسْتَعْجِلُ مِنْهُ الْمُجْرِمُونَ۔ مجاہد بن جبر یہ فرماتے ہیں کہ رب کائنات نے قیامت کی یہاں پر نقشہ کشی فرمائی ہے۔ ایک بات تو یہ ہو گئی، دوسری بات ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں سورہ زمر کی 69ویں آیت مبارکہ لے کر آئے۔ رب کائنات فرماتے ہیں وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ اور زمین جو ہے وہ اپنے رب کے نور سے روشن ہو جائے گی اور فیصلہ کرنے والی کتاب رکھ دی جائے گی، انبیاء اور گواہوں کو بلایا جائے گا اور ان کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کیا جائے گا اور ان پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ پھر آگے جا کے امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہر امت کو حاضر کیا جائے گا، پھر اس کے رسول کو حاضر کیا جائے گا، ان کے اعمال نامے ان کے سامنے ہوں گے نیک اور بد، اور پھر فرشتے بطور گواہ ان کے سامنے آ جائیں گے۔ پھر ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس امت کا ذکر کیا، یعنی امت مسلمہ کا، کہ اس امت کو اللہ رب العزت نے بہت سارے اعزازات سے نوازا ہے، اور ان میں سے ایک اعزاز یہ بھی ہے کہ یہ امت سب سے آخر میں آئی، لیکن اس کا حساب قیامت والے دن سب سے پہلے ہوگا۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث لے کر آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نحن الآخرون السابقون یوم القیامت، ہم سب سے آخر میں آنے والے ہیں دنیا میں، لیکن قیامت کے روز سب سے سبقت لے جائیں گے اور تمام مخلوقات سے پہلے ہمارا فیصلہ جو ہے وہ ہوگا۔ تو یہ کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اللہ تعالیٰ نے اعزاز بخشا۔ دیگر کتب تفاسیر کا جائزہ لیا جائے تو اہل علم نے سب سے پہلی بات یہ بیان فرمائی ہے کہ اس غلط فہمی کو ذہن سے نکالنے کی ضرورت ہے کہ امت مسلمہ بے شک سب سے آخر میں آئی ہے، لیکن یہ ذہن میں رکھیے کہ لفظ رسول اگر اللہ تعالیٰ نے یہاں استعمال کیا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر امت کی طرف رسول آئے نبی نہیں آئے،
ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ بنیادی بات یہ ہے کہ رسول رسالہ سے ہے، اور رسالہ کا لفظی معنی پیغام ہے۔ یہ جو ہمارے ہاں موبائلوں پر میسیجنگ ہوتی ہے نا، اگر آپ اپنے موبائل کو عربی زبان میں کریں تو وہاں پر میسیجز کا لفظ جو ہے اس کی جگہ لفظ الرسائل آئے گا، اور رسالتن پیغام کو کہتے ہیں۔ تو یہاں پر لفظ رسول بطور پیغام رساں کے استعمال ہوا ہے کہ ہر امت کی طرف اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر کوئی نہ کوئی نبی اور کوئی نہ کوئی رسول آیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، رب کائنات نے یہ اپنی حجت پوری کرنے کے لیے ہر امت کے پاس کوئی نہ کوئی نبی کوئی نہ کوئی رسول بھیجا۔ ساتھ ہی رب کائنات نے یہاں پر یہ بات بیان فرما دی ہے کہ یہ جس عذاب کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرو گے تو قیامت کے روز عذاب آئے گا، اس کا تعلق کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ساتھ نہیں ہے صرف، بلکہ یہ عام قانون ہے، اور اس میں ہر امت اور ہر امت کا نبی اور رسول جو ہے وہ شامل ہے، کیونکہ رب کائنات کبھی بھی بغیر حجت پوری کیے کسی کو عذاب نہیں دیتے، سزا نہیں دیتے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی امت کی طرف نبی اور رسول نہ بھیجیں، ان کو اللہ تعالیٰ کا پیغام نہ پہنچے، اور اس کے باوجود رب کائنات ان کو سزا دیں؟ یہ ممکن نہیں ہے۔ انبیاء اور رسولوں کا کام کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت، اللہ تعالیٰ کی توحید کی طرف لوگوں کو بلانا۔ تو ظاہر بات ہے کچھ لوگوں نے انبیاء اور رسولوں کی تصدیق کی، کچھ نے ان کو جھٹلایا، تو قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو نجات عطا فرمائیں گے، جھٹلانے والوں کو سزا دیں گے۔ اور یہی وجہ ہے کہ سورۃ القصص کی 46ویں آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أَتَاهُم مِّن نَّذِيرٍ مِّن قَبْلِكَ، تاکہ آپ ایسی قوم کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرائیں جن کے پاس آپ سے پہلے کوئی بھی ڈرانے والا نہیں آیا۔ اور یہاں پر جو لفظ ہے فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ، اس سے مراد دنیا ہے، اور بلکہ دنیا اور آخرت دونوں ہیں۔ تو قُضِیَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، یہ قیامت کی نقشہ کشی رب کائنات نے ہمارے سامنے رکھی کہ قیامت والے دن قومیں بھی آئیں گی، انبیاء بھی آئیں گے، ہر قوم کے ایک ایک فرد کا نامہ اعمال جو ہے وہ حاضر کیا جائے گا۔ جس طرح کہ سورہ ملک کی 8ویں اور 9ویں آیتیں مبارکہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کلما القی فیہا فوج سألہم خزنتہا الم یأتکم نذیر قالوا بلا قد جاءنا نذیر۔ جب جہنمیوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا تو جہنم کے دروغے ان سے سوال کریں گے کہ تمہارے پاس ڈرانے والا کوئی نہیں آیا؟ تو کہیں گے کیوں نہیں، ہمارے پاس ڈرانے والا آیا تھا لیکن ہم نے اس کی بات کو جھٹلا دیا۔ سورہ زمر کی 70ویں آیت مبارکہ ہے وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ، ہر ذی روح کو، ہر جاندار کو جو اس نے اعمال سر انجام دیے ان کا بدلہ دیا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ اچھی طرح جانتے ہیں کہ کون کیا کرتا رہا ہے۔ اور یہ جو بات ہے وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا، یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے کہ رب کائنات کسی پر ظلم نہیں کرتے۔ سورۃ الاسراء یا سورہ بنی اسرائیل کی 15ویں آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، ہم کسی قوم کو اس وقت تک عذاب نہیں دیتے جب تک کہ ہم ان میں کوئی نہ کوئی رسول جو ہے وہ مبعوث نہیں فرماتے۔ تو حاصل کلام یہ ہوا معزز خواتین و حضرات کہ رب کائنات اپنے بندوں پر رحمت کرتے ہیں، حجت پوری کرتے ہیں۔ ہر امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء، اپنے رسولوں کو مبعوث فرمایا، اور رسولوں کے آنے کا مقصد کیا تھا؟
لوگوں کو یہ سمجھانا کہ لوگوں یہ دنیا کی زندگی عارضی ہے، اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ پابندیاں تمہارے لیے یہ دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں قابل عمل اور قابل نجات ہیں، دونوں جہانوں میں تمہارے لیے نجات کی ضمانت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بات مان لو، نجات پا جاؤ گے۔ اب اگر کوئی نہیں مانتا تو اس کو اپنے علاوہ کسی اور کو ملامت نہیں کرنی چاہیے۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رب کائنات نے بنیادی طور پر یہ مشرکین کا کفر جو ہے وہ یہاں پر بیان فرمایا، جو کہ عذاب کے معاملے میں جلد بازی کا مظاہرہ کرتے ہیں اور اس کے آنے سے قبل ہی، اس کے وقت کے تعین سے قبل ہی یہ اس کے آنے کا مطالبہ کرتے ہیں، جس طرح کہ سورہ شورى کی 18ویں آیت مبارکہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لے کر آئے، یستعجل بها الذین لا یؤمنون بها والذین آمنوا مشفقون منها ویعلمون انها الحق، کہ وہ لوگ جنہیں قیامت کے آنے پر ایمان نہیں ہے وہ اس معاملے میں جلد بازی کرتے ہیں، اور جو ایمان والے ہیں وہ ہمیشہ اس عذاب سے ڈرتے رہتے ہیں اور وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ حق ہے۔ اللہ ملک العلام رب الجلال والاکرام کی یہ سنت ہے کہ رب کائنات کوئی بھی کام اپنے مقرر وقت سے پہلے نہیں کرتے۔ رب کائنات کو پتہ ہے کہ کون سا کام کب اور کیسے کرنا ہے۔ تو بات اصل میں یہ ہے کہ یہ ہر دور میں ایسا ہوتا رہا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کفار مکہ کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈراتے تھے، قیامت سے ڈراتے تھے، تو ان کا بھی رد عمل وہی ہوتا تھا جو آج کے بعض بدبختوں کا ہے، جو آج بھی یہ کہتے ہیں کہ جناب کل کس نے دیکھا ہوا ہے۔ تو گزارش یہ ہے کہ اللہ ملک العلام رب الجلال والاکرام ہمیں کل دکھاتے ہیں۔ کفار مکہ بھی یہی کہتے تھے کہ بھئی ہمیں یہ عذاب اپنی آنکھوں سے دیکھنا ہے، کیونکہ ہم اس بات کو نہیں مانتے کہ عذاب آ سکتا ہے۔ جس طرح کہ ہمارے آج بہت سارے سوشل میڈیا کے جو خود ساختہ دانشور ہیں نا، وہ بھی ایسی باتیں کرتے ہیں۔ کبھی انہیں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی آمد جو ہے وہ بری لگتی ہے، کبھی انہیں یاجوج اور ماجوج کے بارے میں جو پیشین گوئی ہے وہ غلط لگتی ہے، کبھی وہ دجال کا انکار کرتے ہیں علی ھذا القیاس۔ تو یہ کفار مکہ آقا علیہ السلام سے کہا کرتے تھے کہ آپ ہمیں ہمیشہ عذاب سے ڈراتے ہیں، کب آئے گا؟ اور یہ جو بات ہے نا ان کنتم صادقین، یہ جمع کا صیغہ یہاں استعمال ہوا ہے، اور اہل علم یہ فرماتے ہیں کہ یہ جمع کا صیغہ یہاں استعمال کرنے کے دو بڑے مقصد ہیں۔ پہلا مقصد تو یہ جمع کا صیغہ آقا علیہ السلام اور آپ کے صحابہ اکرام کے لیے استعمال ہوا، جمع کا صیغہ ان ہستیوں کے لیے، اور دوسرا مقصد اس کا یہ قیامت تک کے آنے والے مسلمانوں کے لیے ہے۔ اور اس حوالے سے قرآن مجید کی کافی ساری آیات مبارکات ہیں، مثلا سورۃ الحج کی 47ویں آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ، یہ لوگ عذاب کے معاملے میں آپ سے جلد بازی کا مطالبہ کرتے ہیں۔ اللہ ملک العلام رب الجلال والاکرام ہرگز اپنے وعدے کی مخالفت نہیں کرتے۔ کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات اپنی زبان مبارک سے کہی وہ کبھی غلط نہیں ہو سکتی۔ جب آقا علیہ السلام نے اپنی مبارک زبان سے ارشاد فرما دیا، قرآن نے کہہ دیا کہ قیامت والے دن عذاب آئے گا، تو یہ طے شدہ بات ہے، اور پھر اس کی ایک نشانی ہمیں دنیا میں مختلف انداز سے ملتی ہے۔ یہ سیلاب، یہ زلزلے، یہ وبائی امراض، یہ باہمی قتل و غارت، یہ کیا ہے؟ گھروں سے خیر و برکت کا اٹھ جانا، یہ ذہنی سکون کا ختم ہو جانا،
مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے کہ کلمہ گو مسلمان ڈپریشن کی دوائی کھا رہا ہے۔ جس مسلمان نے ساری دنیا کو ڈپریشن سے نکالنا تھا وہ ڈپریشن کی دوائی کھا رہا ہے۔ کس لیے؟ کہ یہ عذاب کی ہی ایک شکل ہے، اور ہمارا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق وہ والا نہیں ہے جیسا کہ ہونا چاہیے۔ رب کائنات نے قرآن مجید میں سورہ شورى کی 18ویں آیت مبارکہ جو کہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لے کر آئے، اس کے اختتام پر فرمایا الا ان الذین یمارون فی الساعۃ لفی ضلال بعید، کہ بے شک وہ لوگ جو کہ آخرت کے معاملے میں غفلت کا شکار ہیں، شکوک و شبہات کا شکار ہیں، وہ دور کی گمراہی کا شکار ہو گئے۔ اس لیے کہ قیامت کا آنا قرآن و حدیث کے دلائل سے تو ثابت ہے ہی، لیکن اصل میں یہ تھوڑا سا غور کیا جائے تو یہ عقل سے بھی ثابت ہے۔ آپ خود غور کریں کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے ہر اچھا کام کرنے والے کو اس کی نیکی اور اس کی اچھائی کا کما حقہ بدلہ نہیں ملتا۔ کچھ لوگوں کو مل جاتا ہے لیکن ہر ایک کو نہیں ملتا، اور ہر مجرم وہ اس دنیا میں سزا نہیں پاتا، بلکہ بہت سارے مجرم ایسے ہیں جو قانون کی گرفت میں آتے ہی نہیں۔ اب کیا ہماری عقل اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ ایک ایسا انسان جس نے اس دنیا میں رہتے ہوئے دوسروں کے سکھ کے لیے اذیتیں برداشت کیں، تکالیف برداشت کیں، کیا وہ اپنی ان نیکیوں اور جو اس نے اذیتیں برداشت کی ان کے عوض اس کو کچھ نہیں ملنا چاہیے؟ اور اس کے مقابلے میں ایک ایسا بدبخت انسان جو اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنے آپ کو ڈان کہتا تھا، زمین پر فساد مچاتا تھا، قتل و غارت کرتا تھا، لوگوں کی عزتیں لوٹتا تھا، مال برباد کرتا تھا، ان کی جائیدادیں ہڑپ کرتا تھا، تو کیا ایسا انسان جو ہے اسے اس کی ان گناہوں کا بدلہ نہیں ملنا چاہیے؟ یقیناً ملنا چاہیے۔ تو حاصل کلام یہ ہے کہ یہ آیت مبارکہ اگر تھوڑا سا غور کیا جائے تو آیت مبارکہ نہیں ہے، بلکہ یہ دراصل انسانی زندگی کا ایک سنگ میل ہے کہ بجائے اس کے کہ کفار اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرتے، بجائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں توبہ کرتے، اور بہت سارے مسلمان بھی اس راستے پر چل رہے ہیں، ان کا مطالبہ یہ ہے کہ عذاب جلدی لے کر آؤ۔ کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ کے ذریعے کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات سمجھا دی ہے کہ آپ قیامت تک کی آنے والی انسانیت کو سمجھا دیں کہ میں تم لوگوں کو وہی بات بتاتا ہوں جو میرے اللہ نے مجھے سکھائی ہے، اور جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے مجھ تک نہیں پہنچایا میں اس کے بارے میں تمہیں کچھ نہیں بتا سکتا، اس لیے کہ میں اللہ کا بندہ اور اللہ کا رسول ہوں، تمہاری طرف آیا ہوں اور تمہیں بتا رہا ہوں کہ قیامت آنے والی ہے، لیکن اس کے آنے کا وقت اللہ تعالیٰ نے مجھے نہیں بتایا۔ لیکن یہ طے شدہ بات ہے کہ کوئی انسان اکیلا ہو یا پوری جماعت ہو، ہر ایک کی موت کا ایک وقت متعین ہے، جس طرح کہ سورۃ المنافقین کی 11ویں آیت مبارکہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لے کر آئے وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، کہ اللہ تعالیٰ کسی جان کو کبھی بھی مہلت نہیں دیتے جب اس کا وقت مقررہ آ جاتا ہے۔ پھر رب کائنات نے فرمایا کہ ان پر عذاب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا اچانک مسلط ہوگا۔ اہل علم یہ فرماتے ہیں کہ جن ظالموں نے آخرت کو جھٹلایا یا جھٹلاتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے 2 جواب دیے ہیں۔ پہلا جواب عربی کا ایک بڑا پیارا جملہ ہے یہاں، علم قیام الساعۃ عند اللہ تعالی، کہ قیامت کے قائم ہونے کا علم تو صرف اور صرف اللہ رب العزت کے پاس ہے، اور اس سے عقیدے کا ایک مسئلہ بھی حل ہو جاتا ہے، اور وہ یہ بلکہ ایک کی بجائے 2 مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ پہلا مسئلہ، کیا کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم غیب کا علم رکھتے تھے؟ معزز خواتین و حضرات، اس حوالے سے تھوڑی سی تفصیل ہے، میں زیادہ وقت نہیں لیتا۔ ہمارا ایمان ہے کہ غیب 2 قسم کا ہے، ایک ہے کلی غیب جسے اللہ کے سوا کوئی اور نہیں جانتا،
اگر یہ عقیدہ رکھا جائے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کلی غیب تھا اللہ والا، تو یہ عقیدہ شرکیہ ہے، اس لیے عالم الغیب صرف اور صرف اللہ رب العزت ہے۔ اور اگر یہ عقیدہ رکھا جائے کہ نہیں، جتنا غیب کا علم اللہ تعالیٰ کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھاتے تھے، ہمارا یہ ایمان ہونا چاہیے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا علم تھا اور آپ نے وہ آگے پہنچایا بھی۔ اسی طرح عقیدے کا دوسرا مسئلہ حل ہو گیا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نہ صرف یہ کہ مختار کل نہیں ہیں، بلکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے نبی اور رسول تھے، بلکہ ہیں ہادی برحق بن کر دنیا میں تشریف لائے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام مشکل کشا حاجت روا نہیں ہیں، اور اس کی دلیل یہ آیت مبارکہ ہے قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا۔ تو اللہ رب العزت دراصل بین السطور عقیدے کی صفائی بھی کرتے جا رہے ہیں کہ یہاں ایک جملہ لکھا ہوا ہے وَإِذَا كُنْتُ عَاجِزًا عَنْ دَفْعِ الضَّرِّ عَنْ نَفْسِي فَكَيْفَ أَدْفَعُهُ عَنْكُمْ، کہ جب میں اپنے نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں تو تمہارے نفع نقصان کا مالک کیسے ہو سکتا ہوں؟ جس طرح کہ سورۃ المائدہ کی 76ویں آیت مبارکہ ہے قُلْ أَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا، آپ فرما دیں کہ تم اللہ کے سوا ان کی عبادت کرتے ہو جو تمہارے لیے نفع اور نقصان کے مالک نہیں ہیں۔ یعنی جب کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم، جن کا مرتبہ اور جن کا مقام اللہ کے بعد سب سے زیادہ ہے، وہ اپنے یا کسی کے نفع نقصان کے مالک نہیں تو باقی کسی اور کی بات کیسے ہو سکتی ہے؟ اب اگلی بات یہ ہے کہ جناب قیامت کب آئے گی؟ تو اللہ نے اس کا جواب دیا ہے لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ، ہر ایک کے لیے وقت مقررہ ہے، اور یہ طے شدہ بات ہے کہ جب آ جائے وقت مقررہ تو پھر کوئی نہیں ٹال سکتا۔ یہ پہلا جواب ہے 49ویں آیت مبارکہ میں۔ اب آتے ہیں 50ویں آیت مبارکہ کی طرف۔ یہاں دوسرا جواب ہے کہ اللہ رب العزت قیامت قائم کرنے کے لیے جٹلانے والوں کی مصلحتوں کے پابند نہیں ہیں۔ یہ جملہ نوٹ کرنے والا ہے کہ تمہیں بڑی جلدی ہے اللہ تعالیٰ کے عذاب کی، تو اللہ رب العزت تمہاری مرضی کے پابند نہیں ہیں۔ جس طرح کہ سورۃ الانعام میں 47ویں آیت مبارکہ پیچھے گزری ہے قُلْ أَرَأَيْتَكُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ اللَّهِ بَغْتَةً وَجَهْرَةً هَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الظَّالِمُونَ، آپ فرما دیں کہ اگر تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کا عذاب خفیہ یا اعلانیہ آ جائے تو ظالموں کے علاوہ کوئی اور بھی ہلاک ہو سکتا ہے۔ تو حاصل کلام یہ ہے کہ یہ انسان کی فطرت بد رہی ہے، انسان نہیں بلکہ بگڑے ہوئے انسان کی فطرت بد رہی ہے کہ ہر دور میں اس نے یہ کوشش کی ہے کہ شریعت یا رب کائنات کے احکامات اس کی مرضی کے مطابق چلیں۔ یہاں بھی اسی بات کی طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ فرمایا کہ یہ چاہتے ہیں کہ ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب ان کی مرضی کے مطابق آئے۔ حقیقت یہ ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ کے عذاب پر یقین ہی نہیں، قیامت پر یقین ہی نہیں۔ تو رب کائنات یہاں یہ سمجھا رہے ہیں کہ میں وہ ذات بابرکات ہوں جس کے بارے میں نے خود قرآن میں فرمایا یفعل اللہ ما یشاء، اللہ تعالیٰ جو چاہیں وہ کرتے ہیں، اور یہ میرا اور آپ کا ایمان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کسی کے پابند نہیں ہیں، اور سابقہ اقوام کی مثالیں ہمارے سامنے ہیں کہ رب کائنات نے اپنی مرضی کے ساتھ جب چاہا ان پر عذاب مسلط کر دیا۔ ہمارا کام کیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے اللہ کے نیک بندے بننے کی کوشش کریں، اور ہمیشہ کوشش کریں کہ اللہ ملک العلم رب الجلال والاکرام کے سامنے توبہ استغفار کرتے رہیں۔